دنیا میں 90% 99% اکثر تمنا ہوتی ہے. کیا تمنا ہوتی ہے؟ کسی طرح دولت ہاتھ آ جائے گا. ہماری 80% یا 100% خدا نے کتنے سچے ہیں. یہی تمنا ہوتی ہے شاید ہر سانس میں، ہر خیال میں خدا رسول سے رابطہ مضبوط ہو جائے. اللہ کی کیسے اللہ کی اس چیز نے مجھے اندر سے چین بھی دیا ہے، ہلاک بھی کر دیا. دونوں چیزیں. خوش بھی ہوں اور نہیں بھی خوش ہوں کہ خدا بے نیاز ہے. وہ مخلصوں سے بھی بے نیاز ہے. اس کی تقدیر آئی شیطان کی ساری عمر کی عبادت جہنم میں چلی گئی. دیکھا تو نہ عبادت پہ فخر کرو نا، بس کہو کہ اس کے کرم کا تقاضا آتا رہے. اگر کرم کا تقاضا آ جائے تو کہتے ہیں اولیاء اللہ رضی اللہ عنہ لا تضرہ الجنایا لمن سبقتہ العنایا. وہ کچھ بھی کرے، چھوٹے گناہ کرے، بڑے کچھ بھی کرے، اگر خدا اس پہ رحمت میں نظر ڈالی ہوئی ہے اخیر میں اس کا اخیر اچھا ہی ہو جاتا ہے. ایسے بھی ہوا ہے، حدیث میں بھی ایسے ہی ہے کہ ساری عمر سے کوئی اچھا کام نہیں کیا. موت سے پہلے آقا جی کہتے تقدیر کا مسئلہ تو سب سے چلتا تھا. اس کو موت سے چند گھڑیاں پہلے توبہ نصیب ہوئی. آقا کے پاس آیا، صحابی بن گیا، تلوار لے کے شہید ہو گیا. ساری عمر کفر کیا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی توبہ، نہ اور بعض وقت سب کچھ کیا. تقدیر آئی جنت میں جانے والا تھا، الٹا کام کر بیٹھا، خودکشی کی، جہنم میں چلا گیا. حضور کے وقت ایسا ہوا، صحابہ اس کی داد دے رہے تھے کہ زخم پہ زخم کھا رہا تھا. جو سامنے آتا تھا جہاد میں وہ بھی قتل ہو، جو بھاگتا تھا اس کو بھی جا لیتا تھا. آخر میں زخموں کی تاب نہ لایا، اس نے تلوار کے اس دستے کو زمین میں گاڑا اور نوک کو سینے میں دے کے خودکشی مر گیا. دیکھا. اور جب صحابہ داد دے رہے تھے تو آقا جی نے نظر کرم اٹھائی، دیکھا اور فرمایا تم تو داد دے رہے ہو اسی کے، اس کو یہ ہے وہ ہے، اور تعریف اور داد دے رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہ جہنم میں ہے. پھر ایک صحابی نے کہا آقا کہتے ہیں جہنم میں ہے، دیکھوں کیا وجہ ہے. اس نے اس کا پیچھا کیا جہاد میں، دیکھا آخر میں خودکشی کر کے مرا. پھر صحابی آقا جی کے پاس آیا اور کلمہ شریف پڑھا اور کچھ ایسے جیسے اظہار کیا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے کہا تم تو پہلے سے مسلمان. کہا آپ نے جو کہا ہم حیران ہو گئے، کیسے کہا یہ جہنم میں اتنا بڑا زبردست مجاہد. تو یا رسول اللہ اس نے خودکشی کی، جہنم میں چلا. تو انسان ڈرے جب تک خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے میرا ایک پیر جنت میں، اگر دوسرا نہیں گیا میں ڈرتا ہوں کہیں یہ بھی باہر نہ آ جائے. اللہ نے ایک نبی ہے کس کو کہا، میں واقعہ ایسا یاد آتا ہے، کہا آدم جنت میں تھا، جنت سے باہر آ گیا، تو جنت میں نہیں گیا ہے، خیال سے چلنا. تو ایمان بین الخوف والرجاء، سید اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اس میں ہوتا ہے جس کو خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو خدا لازم بخش دے گا تو بخشا جائے گا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے انا فی ظن عبدی کما یظن بی، میں بندوں کا گمان بن جاتا ہوں جو بندہ جیسے تصور کر لے. ہاں بیٹھنا ہے، جانا ہے اپنی مرضی سے، آپ کی خوشی. میں وظیفے پڑھوں گا، آرام سے بیٹھوں گا، پھر ہمت ہوئی تو کچھ سرکار کے گیت گائیں گے. ہمت پر ہے، یہ تو اتنی ساری رات گیت گاتا رہا، لیکن جیسے نا بڑا پا ہو گیا ہے ایسے ہی ہے جیسے
گھسیٹتا ہوں اپنوں کو. پھر محبت والے آتے ہیں تو ان کی وجہ سے بھی مجھے لازم آنا پڑتا ہے کہ محبت والوں کو محبت کا جواب دوں، تو اس وجہ سے بھی آ جاتا ہوں. ورنہ بھائی کہتے ہیں آرام کریں، آپ سے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے. اب بھی خدا کی قسم وظیفے چھوڑ کر استخارے کر کے کوئی صدقہ نکال کے کہ خیریت سے جاؤں خیریت سے آؤں، یہ میرا حال ہے. تو تمہارا کیا حال ہے؟ تو میری محبت تم سے زیادہ ہے یا تمہاری زیادہ ہے؟ میری زیادہ ہے. میں کس خط کا نکالا، خیرات کیا اور محبت سے آپ کو دیکھنا پسند کیا، جا کے بیٹھوں. تو ایسے چل رہے ہیں کچھ، لیکن تمہاری محبت مجھ کو کھینچ لاتی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت کے لیے آپس میں کھاتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پر لازم ہے ان لوگوں سے محبت کروں. یہ حدیث ہے. تو خدا کی انشاءاللہ محبت اور آقا کی محبت ہمارے تمہارے لیے انشاءاللہ لازم ہو چکی ہے. ہم لوگ آپس میں اس نیت سے بیٹھتے ہیں، اس کا اثر بھی دیکھتے ہیں. جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو اچھے کام بھی زیادہ ہوتے ہیں، خیریں بھی ہوتی ہیں. آپس میں بیٹھتے ہیں سکون بھی ہوتا ہے. تو خیر کی علامتیں ہیں. باقی میں اعلان ضرور کروا دیتا ہوں کہ کسی کو عذر ہو یا کچھ ہو، مشقت سے نہ بیٹھا، پھر موقع مل گیا دوبارہ آ جائے، تاکہ میں ان کی وجہ سے انتظار میں نہ رہا میں کچھ کروں گی. انتظار میں بیٹھے نہیں، جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے، جس کو جانا ہے جائے. سلام دعا ہو گئی ہے. باقی میں اپنا دیکھوں گا میری طبیعت کیسے سیٹ ہوتی ہے، نہیں تو پھر خدا حافظ کر کے چلا جاؤں گا. یہ کہوں گا پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے انشاءاللہ. اب میں فارغ ہو گیا تم لوگوں سے، میرا انتظار نہ کرنا. اپنا وظیفہ پڑھوں گا، یہ پڑھوں گا، سوچوں گا. عشاء کی نماز کی کوشش کرتا ہوں پڑھ کے جاؤں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. سیکنڈ میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کی تقدیر چل رہی ہے سب پر. واللہ انسان سوچتا نہیں ہے. میں جب سوچتا ہوں میری عقل کام نہیں کرتی. یہ نہیں کہ اس چیز کی کام نہیں کرتی، بس جیسے انسان کھو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے. کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کوئی سائنسدان کے علم سے باہر، عقل کے حدود سے باہر، علم کے حدود سے باہر. ہاں جی، سورج کو اپنی مرضی پر چلانا. اس معجزے کو سوچے ہی کافی ہے. آج کا وقت گیا، زور تو کل دور آئے گی، اگر عصر گئی تو پھر کل آئے گی. اب شام ہو گئی، اب شام ہو اور تم کو اب عصر کا وقت مجھے چاہیے. یہ تو لامحال ہے سب کے نزدیک. آقا جی نے حضرت علی کو دیکھا خدمت میں تھے اور ان کو تو پتہ تھوڑا تھوڑا چلتا تھا، سب نے پورا تو آقا کو نہیں جانا. ادب کے واسطے آقا کو جگایا نہیں. عصر کی نماز نکل گئی، شام ہو رہی تھی، اور آپ سوتے نہیں تھے، ظاہر سوتے تھے سونے کے احکام سکھانے کے لیے. دیکھا حضرت علی کی آنکھیں نم تھی. کیا بات ہے. کہا عصر کی نماز نکل گئی ہے، دعا مانگی اور سورج کو واپس لائے. سورج کو واپس لائے. اسی وقت عصر ہو گئی. حضرت علی کو کہا تم کہتے شام ہو گئی تو عصر کا وقت تو ہے، پڑھ لو نا. ناممکن کو ممکن کرے. انسان انہی سے رابطے کی کوشش کرے. کون سی مشکل ممکن ناممکن وہ حل نہیں کر سکتے. خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد، اتنا ہی کافی ہے. خدا کہے ہمارا آپ کا تقاضۂ کرم کی صورت سے رابطہ پیدا ہو جائے. اور میں پر ہمت نہیں ہے بیٹھنے کی، اور آپ کو آئی لو یو کے ساتھ کہتا ہوں السلام علیکم.